ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو فالو ضرور کریں تاکہ آپ تک نیوز اپڈیٹ پہنچتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، دہشت گرد کی امام کعبہ کو قتل کرنے کی سازش۔ خطبے کے دوران دہشت گرد نے امام کعبہ پر حملہ کر دیا۔ دوستو، آخر یہ حملہ آور کون تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ سعودی فورسز کی بر وقت کارروائی نے امام کعبہ کی جان بچا لی۔ ویڈیو دیکھ کر آپ بھی اللہ اکبر پکار اٹھیں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کی تفصیلات تو آپ کو بتائیں گے اور اس کے ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے، لیکن آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوششیں کی جا چکی ہیں۔ دوستو، 20 نومبر 1979 کی بات ہے۔ اس دن یکم محرم الحرام بھی تھا اور نئی صدی کا بھی پہلا دن تھا اور سال کا بھی پہلا دن تھا، یعنی 1400 ہجری کا آغاز ہو چکا تھا۔ 55 سالہ امام کعبہ شیخ السبیل نماز کے بعد دعا کر رہے تھے، لیکن سروں پر سرخ دھاری دار صافے باندھے ہوئے کچھ لوگ ان کی جانب بڑھتے گئے، حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے اور ان کے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر بدوی عربی میں پوری طاقت سے چیخا کہ برادران اسلام، اللہ اکبر، امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس دوران ان کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں میں چھپی ہوئی کلاشن کوفیں نکال کر لہرانی شروع کر دی اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ 250,000 نمازی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران مسجد الحرام کے در و دیوار فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی کوشش کی، جن پر ان جنگجوؤں نے گولی چلا دی۔ پولیس والوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، صرف ڈنڈے تھے اور اس لیے وہ بلا مزاحمت ہی مارے گئے۔ مسجد کے صحن میں سپاہیوں کا خون بہنے لگا۔ گنبد اور میناروں پر بسیرا کرنے والے ہزاروں کبوتر بھی بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ اور دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلامی عقائد کی روح سے خانہ کعبہ کی حدود میں کسی قسم کے تشدد کی شدید ممانعت ہے، حتیٰ کہ وہاں کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس لیے تمام نمازی دہشت کے عالم میں اپنی اپنی جگہوں پر جمع باغیوں کی کارروائیوں کو دیکھتے رہے اور باغیوں کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، بلکہ کچھ سیاہ فام امریکی مسلمان بھی تھے۔ ان کے کمانڈر جنہوں نے امام السبیل سے مائک چھینا تھا، وہ فوجی ڈسپلن سے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگے۔ جنگجو مسجد کے طول و عرض میں پھیل گئے اور ان میں سے کچھ نے مسجد کے 292 فٹ اونچے میناروں پر چڑھ کر وہاں مشین گنیں نصب کر لی۔ دوسروں نے مسجد کی دوسری منزل پر کھڑکیوں کے آس پاس پوزیشنیں سنبھال لی۔ اسی دوران سرگنا نے نمازیوں کو حکم دیا کہ صحن میں پڑے ہزاروں قالینوں کو گول طے کر کے دروازوں کے پیچھے لگا دیں تاکہ کوئی باہر سے اندر زبردستی نہ آ سکے۔ دوسروں کو اسلحے کی نوک پر حکم دیا کہ وہ میناروں پر چڑھ کر نشانچیوں کو پانی، اسلحہ اور دوسرا سامان پہنچائے۔ کمانڈروں کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لمبے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور دوستو، وہ حملہ آور جیمان بن محمد بن سیف العتیبی تھا۔ اور اس کے بعد جس طرح سے پاکستانی فوج نے جا کر حرم کعبہ کی حرمت کو بچایا اور اس وقت پاکستانی فوج کے بریگیڈیئر اور بعد میں پاک فوج کے سپاہ سالار جناب پرویز مشرف نے کس طرح سے بہترین جنگی حکمت عملی کو ترتیب دیتے ہوئے کس طرح سے بہت بڑا نقصان کیے بغیر باغیوں پر قابو پایا، اس کی تفصیلات میں اپنی کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، لیکن آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے بھی اس طرح کے محرکات ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران اس وقت پیش آیا کہ جب ایک نامعلوم شخص نے بیت اللہ میں امام کعبہ کے ممبر میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس اہلکاروں نے احرام میں ملبوس ایک شخص کو فوری طور پر گرفتار کیا جس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ دوستو، یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ حرمین شریفین کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری ہونے والی ویڈیو میں کہا گیا کہ یہ واقعہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ شخص جس کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی بھی تھی، اس نے امام کعبہ کے ممبر کے حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، جسے فوری طور پر سیکیورٹی حکام نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدہ شخص سے تفتیش جاری ہے اور دوستو، ابھی تک سیکیورٹی حکام کی جانب سے اس کی شناخت کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات تسلی بخش ہے کہ امام کعبہ اس حملے میں بالکل محفوظ رہے ہیں۔
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इससे कबल भी इसी साल अप्रैल में दहशतगर्द तंजीम का रुकन खंजर को लहराते हुए हरम की हुदूद में दाखिल हुआ था। पुलिस ने उस शख्स को एक रोज कबल नमाज असर के फौरी बाद पहली मंजिल पर भी देखा था, ताहम अब उसके खिलाफ भरपूर तहकीकात जारी है। दोस्तों इससे कबल गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एक शख्स तेज रफ्तार गाड़ी के साथ हरम शरीफ के एक दरवाजे से काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होने की उसने कोशिश की थी और इस वाक़े में कोई शख्स हलाक या जख्मी नहीं हुआ था। लेकिन हालिया वाक़े से जाहिर यूँ हो रहा है कि अगर ये शख्स खुदा न खास्ता इमाम काबा के मिंबर में दाखिल होने में कामयाब हो जाता तो एक दफा फिर शायद 1979 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा सकती थी, या फिर इमाम काबा को नुकसान पहुँचाकर कोई बड़ा पैगाम देना चाहता था। और हो सकता है कि उसके कुछ साथी भी इस दौरान मौजूद हों जो उस गिरफ्तारी के बाद कोई भी एक्शन लेने में नाकाम रहे। दोस्तों बैतुल्लाह के अंदर इस तरह की हरकत करना कोई मामूली बात नहीं है। वहाँ पर किसी को एक पौधा तक उखाड़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस शख्स के मकसद क्या थे? क्या उसका मकसद काबे के तकद्दुस को पामाल करना था या मजमूम दहशत गर्दाना कार्रवाई करना था? दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हालिया कुछ अरसे के दौरान इमाम काबा की तरफ से इसराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से अवाम के अंदर ज़हन साजी का काम भी शुरू किया गया है, जो कि आले सऊद की हुकूमत की इम्मा पर हुआ है। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने अपनी कुछ वीडियोस में बताया था कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी हुक्म अदूली करने और इसराइल को तस्लीम करने के लिए आम अवाम का ज़हन बनाने के लिए जो टारगेट दिया गया था, उसकी हुक्म अदूली करने पर 100 से ज्यादा मसाजिद के इमामों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया। दोस्तों हो सकता है कि हालिया दिनों में इसराइल की जानिब से गजा के मुसलमानों पर की जाने वाली बदतरीन बमबारी और इंसानियत सोच सलूक की वजह से किसी इंतहा पसंद हमलावर की जानिब से इमाम काबा को निशाना बनाने की कोशिश की गई। दोस्तों इस वक्त सिचुएशन ये है कि सऊदी अरब की आम आवाम समेत पूरी दुनिया के बाशऊर अवाम जाग चुके हैं और इसराइल के मुजालिम के खिलाफ यकजुबान होकर इसराइल को दहशतगर्द करार दे रहे हैं।